لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماء، یہ صورت کے اندر آپ دیکھیں گے صورت رعد میں، رعد کا مطلب یہی ہوتا ہے تھنڈر، ایک گرج، اور اللہ رب العزت نے اس میں کنٹراسٹس بہت زیادہ ذکر فرمائے ہیں۔ جہاں کہیں آسمان کا ذکر آئے گا وہاں زمین کا بھی ذکر آ جائے گا، مومنین کا ذکر ہوگا تو کافرین کا بھی، دن کا ہوگا تو رات کا بھی، کنٹراسٹس یہاں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ ابھی ہم دیکھیں گے، پڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو، کوئی ستون نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا چاند کو اور سورج کو۔ You subdue something and put it to work. That's what Allah did to sun and moon and each and everything. اللہ نے انہیں سبڈیو کیا اور کام پر لگا دیا۔ اللہ نے مسخر کر دیا چاند کو اور سورج کو۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ ہر ایک اب فلوٹ کرتا رہے گا، موو کرتا رہے گا اپنے اپنے آربٹ کے اندر ایک وقت مقرر تک۔ ہر شے جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ موو کرتی رہے گی، چلتی رہے گی، جرا یجری، چلنا، کل یجری، ہر شے یہ چلتی رہے گی، موشن میں رہے گی، موو کرتی رہے گی، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ دیکھیے کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو سکون میں ہو، ٹھہری ہوئی ہو، ثابت ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، یہ فریب نظر ہے جو تمہیں سکون اور ثبات نظر آ رہا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں سکون نہیں ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ایک جو چینج ہے، بدلتا رہنا، صرف یہی ایک کانسٹنٹ چیز ہے، باقی اور کوئی شے اس دنیا میں کانسٹنٹ نہیں ہے۔ ایون کہ آپ وہ دیکھ لیں جو سیل لیول پر چلے جائیں، ایٹم میں چلے جائیں، ایٹم کے اندر بھی تو پارٹیکلز ہیں جو موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ پوری کائنات میں یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی اور یہ چلتی رہیں گی ایک وقت مقرر تک۔ یدبر الامر، اللہ پلان کرتا ہے معاملات کیسے ہوں گے، وہی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، نشانیوں کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ وہو الذی، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، اسٹریچڈ آؤٹ دی ارتھ۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں بنا دیے اللہ نے پہاڑ بنا دیے اور انہارا، نہریں جاری کر دی۔ رواسیہ کہتے ہیں پہاڑ کو، میخیں نہیں آپ ٹھوکتے، جب آپ میخ ٹھوکتے ہیں تو زیادہ تر حصہ میخ کا کہاں ہوتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ کچھ اوپر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے رواسی، کہ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ تو نیچے گاڑے ہوئے ہیں ہم نے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں یہ پہاڑ بنائے، دریا جاری کر دیے۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر پھل میں سے اس نے بنائے ہیں دو دو جوڑے، ایک کا ذائقہ ذرا تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے، دوسرا اور طرح کا، دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ لیں جوڑے جوڑے سے مراد میل کچھ ہوتے ہیں، کچھ فیمیل ہوتے ہیں، اسپیشیز کے اندر فرق ہوتا ہے، پلانٹس کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پودوں میں سے، پھلوں میں سے بھی دو دو جوڑے بنائے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، دن کو رات سے، دونوں آپ سمجھ لیں۔ اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں آسمان کا ذکر، پھر زمین کا ذکر، دن کا ذکر، رات کا ذکر، پھل بھی ہیں تو دو دو ہیں۔ یہاں اللہ نے کنٹراسٹ کے ساتھ ذکر فرمایا چیزوں کو۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور کرنا چاہیں، کنٹمپلیٹ کرنا چاہیں، کوئی ریفلیکشن کرنا چاہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر کئی ٹکڑے ہیں۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو کہتے ہیں، عام بھی بولا جاتا ہے کہ یہ قطع، یہ ٹکڑا۔ متجاورات، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے،
کوئی ٹکڑا ہے بڑا سرسبز اور شاداب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا آ جاتا ہے کہ جس میں جو شوریلا ہے اس میں کوئی نہیں ہو رہی، وہاں کوئی چیز درخت وغیرہ فصل وغیرہ باغات وہاں نہیں ہوتے۔ تو یہ زمین کے اندر ٹکڑے ہیں جو آپس میں کیا ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، یہاں بھی کنٹراسٹ دیکھ لیں، کچھ ٹکڑے بڑے سرسبز اور شاداب، کچھ ہیں کہ جو کلر والی زمین ہے شوریلی، اس میں تم اگر بیج کھپاؤ گے تو بیج بھی ضائع، محنت بھی ضائع۔ یہ زمین میں ٹکڑے ہیں ملے جلے۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں اس زمین میں، ونخیل، اور کھجوروں کے درخت ہیں بھائی، سنوان وغیرہ سنوان، کچھ کھجوروں کے درخت ایسے ہیں جن کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، وغیرہ سنوان، کچھ ایسے ہیں صرف ایک تنائی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر شاخیں نہیں ہیں زیادہ اوپر۔ یسقا بماء واحد، یہ سارے جو تم دیکھتے ہو درخت، یہ مختلف پھل، یہ کھیتیاں، یہ ان سب کو ایک ہی پانی لگتا ہے۔ ہاں اللہ، اس میں بڑے خوبصورت پیرابلز ہیں کہ پانی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تشبیہ دی ہے اس وحی کے ساتھ جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ یہ جو پانی آسمان سے آتا ہے پاک ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ پانی زمین پہ گرا، اور اسی زمین میں پانی جذب ہونے کے بعد تم دیکھتے ہو کہ کچھ چیزیں، کچھ درخت کیسے نکل آتے ہیں، ان کا پھل بڑا شاندار، اور کچھ کیسے بیکار ہیں جی۔ پانی تو ایک ہی ہے جو اوپر آیا ہے، بالکل اسی طرح یہ جو وحی ہم اوپر سے قرآن کی شکل میں نازل فرما رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک وحی، یہ پاک کرتی ہے۔ لیکن یہ زمین پہ جب نازل ہو رہی ہے لوگوں کے دلوں پر، تو اس میں اب کچھ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں۔ ایک چچا ہے مان رہا ہے، ایک چچا ہے نکما مان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے جناب۔ ایک تو وہ ایک ہی پانی ہے جو اتر رہا ہے، یسقا بماء واحد، ماء واحد ہے جو نازل ہو رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان پھلوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں، ٹیسٹ میں، ٹیکسچر جو ہے اس کا وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، those who wanna apply their intellect، کچھ ذرا سوچ بچار کرنا چاہیں۔ یاد رکھیں جب بھی یہ ورب جب صفت بن کر استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوشش کا مفہوم آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ورب ایز این ایڈجیکٹیو آ جائے گا، اصل ہونا کہ لقوم عاقلین، لقوم عالمین، جاننے والے، عقل رکھنے والے، تو تب مفہوم کریں گے۔ جب ورب آ جاتا ہے صفت کے طور پہ تو اس میں کوشش کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل حاصل کرنا چاہیں، جو غور کرنا چاہیں، جو سمجھنا چاہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اے میرے نبی اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو آپ کو تعجب ٹھیک ہو رہا ہے۔ فَعَجَبٌ قَوْلُ، ان کی بات ہے ہی تعجب کے لائق، کیا فضول بات کرتے ہیں۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر ہم دوبارہ نئی پیدا کی۔ ان کا یہ بات کرنا عجیب ہے، آپ کا تعجب بچا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کر دیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اور یہ بھلائی سے پہلے جلدی برائی کے خواستگار ہیں، برائی طلب کرتے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب جو تم ہمیں سناتے ہو، یہ وہ مانگتے ہیں، بھلائی سے پہلے وہ مانگتے ہیں۔ وقد خلت، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، جو تم مانگ رہے ہو جیسے تمہارے کرتوت ہیں، اگر عذاب نہیں آ رہے تو کیا مطلب، اللہ تمہیں ابھی ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، تو یہ انہیں رحمت اللہ کی اچھائی نہیں چاہیے، برائی جلدی طلب کرتے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً جو تیرا رب ہے، ہی از دی پوزیسر آف گریٹ forgiveness فار پیپل، لوگوں کے لیے تو وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کرنے کے، حالانکہ وہ ظالم ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان کو مغفرت کرنا، ان کی بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ مغفرت والا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے روش نہیں بدلے گا تو پھر وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ ذہن میں رکھو تمہارا رب بہت شدید ہے عذاب دینے کے اعتبار سے بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں
لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اترتی اس کے اوپر آیت، کوئی نشانی، کوئی میریکولس سائن فرام ہز لارڈ، اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، اے میرے نبی آپ اس چیز کی طرف توجہ نہ کریں جو یہ آپ سے کہتے ہیں کیوں نہیں نشانی آتی۔ انت منذر، آپ صرف کیا ہیں، یو آر جسٹ اے وارنر، یور جاب از ٹو جسٹ کیپ آن وارننگ، آپ تو بس انہیں ڈراتے رہیے، آگاہ کرتے رہیے۔ اب دیکھیے نارملی جب بھی لفظ آتا ہے نذیر تو پھر اس کے ساتھ کون سا لفظ آ جاتا ہے؟ بشیر کا لفظ تو آٹومیٹکلی آنا ہے، منذر آ گیا تو پھر آگے خوشخبری دینے والا بھی آنا چاہیے، وہ نہیں کیوں؟ اب صورت کون صورت رات، اب اس میں جب بادل تھنڈر کیا اس میں آپ خوشخبریاں آپ کو ملیں گی، تو یہ صورت جو ہے اس کے تھیم میں وہ چیز اس طرح سے نہیں، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، ان کو آگاہ کر دیجئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہاد ہوتا ہے، ہدایت دینے والا، رہنمائی کا۔ قرآن بھی ہاد ہے، محمد رسول اللہ بھی ہاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، تم بچ جاؤ گے اللہ سے، تمہاری مت ماری ہوئی ہے، اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے ہر فیمیل کا ووم کیا کیری کر رہا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، ہر مؤنث کے اندر جو حمل پیدا ہوتا ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن اور ان کا یہ آگے بڑھنا گھٹنا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پہلے سکڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اس میں جا کے the womb takes semen in، جب وہ پھر اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا، تزداد پھیلتا جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر شے اللہ کے ہاں ہے with precise میئر، بڑی ایکوریسی، ایک اندازے کے ساتھ ہے، اتنی چیزیں بھی اللہ جانتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی حاضر کا بھی، الکبیر، بہت بلند بہت بڑا، المتعال، اعلی مرتبت، جیسے ہم کہتے ہیں تعالی بلند ہونا، اسی سے اسم فاعل متعال بلند۔ سواء منکم، برابر ہے اللہ کے لیے، تم میں سے کوئی ایسا ہو من اسر القول، جو اپنی بات کو چھپا کر کرے، ومن جہر بھی، کوئی اسے ایکسپوز کرے کھلے عام کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور کوئی رات کو چھپ کے کرے، وسارب بالنہار، کوئی دل میں چلتا پھرتا کوئی کام کرے، سب اللہ کے لیے یہ برابر ہے۔ اور رات کو چھپ کے بات کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے کم سنے گا، اور دن کو کوئی کر رہا ہے تو اللہ واضح سن رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر چپ کر کے بات اپنے بس خاموشی سے کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ اسی طرح سن رہا ہے جس طرح کے کوئی بڑا ببانگ دوہل کوئی باتیں کر رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدی، اس کے لیے تو آرمی ہے اینجلز کی، معقبات، اس کے لیے محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو آرمی ہے بھائی، فرشتوں کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی، من اس کے سامنے بھی، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے سے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ وہ آیت ہے مارکۃ الآراء جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے معاملات کو درست نہ کرے، اپنی حالت کو درست نہ کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن سے یہ انسپریشن ملتی ہے کہ وہ جو لوگ غلط عقائد کے زیر اثر ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے یہ چاہا تھا، اللہ نے یہ چاہا تھا، اللہ نے کیا چاہا تھا؟ اللہ نے تمہیں ریسورسز دیے، وسائل دیے، انٹلیکٹ دی، کیا کچھ نہیں دیا؟ اب تم بناؤ تقدیر کا بہانہ، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، یہ ایک بار عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ایک اور اقبال کی ضرب کلیم کے اندر ہیں اشعار، تن بتقدیر، ہاں تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ مسلمان تو وہ تھے کہ جو ارادہ کر لیتے تھے بس وہ ڈیسٹنی بن جایا کرتی تھی، اور آج یہ بس جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حقائق سے منہ موڑا ہوا ہے، فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، اور بس مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کچھ دھاگے شاگے باندھ لیتے ہیں ادھر ادھر۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا فیصلہ آ جائے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کا کوئی واپس ہونا، وہ پھر ریٹرن نہیں ہوگا بھائی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور پھر نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی وال، مددگار۔ یہ وال وہی ولی والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ولی، وال اسم فاعل ہو گیا۔ والذی، واللہ وہی ذات ہے، یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، لائٹننگ، خوفاً و طمعاً، اور اس بجلی میں جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور اس میں طمع بھی ہوتی ہے، تھوڑا ہوپ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، تھوڑے بہت کہیں ہلکی پھلکی آپ کو بجلی گڑکتی نظر آئے، بجلی چمکے تو بارش آنے والی ہے، اب ذرا بارش، اس میں امید بھی ہے، طمع بھی، اور پھر جب کبھی کبھی ایسے پھر چمکتی ہے کہ انسان کو پھر بہت ڈر لگتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بادل، باری باری بادل، ٹنوں پانی ہوتا ہے جو بادل اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں جناب۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو رعد ہے، یہ سورت کا نام بھی کیا ہے، رعد، اور یہ جو گرج ہے، یہ جو تھنڈر ہے، یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح۔ یہ گرج، یہ تھنڈر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اس کے ڈر کی وجہ سے، یہ بادل گرجتے ہم ڈر جاتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے ڈر سے کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہم ادھر اس سے ڈرے ہوتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ بھیجتا ہے پھر لائٹننگ ایسی کہ جس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے، وہاں گری اور یہ سب کچھ ختم کر دیا، اور وہاں گر گئی، اللہ پھر بھیجتا ہے بجلی۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ گرا دیتا ہے اسے جس پر بھی چاہتا ہے۔ ہم یجادلون فی اللہ، یہ اللہ ہے اور یہ اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں مجادلہ کر رہے ہیں اب یہ۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تو بہت زیادہ طاقت قدرت والا ہے۔ محال اسی لفظ سے جو آپ کہتے ہیں لا حول ولا حول، حول ولا، شدید المحال، بڑی قوت والا۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اصل دعا، اصل پکار تو اسی کی طرف ہے، وہی ہے جو آپ کی پکار کو سن سکتا ہے۔ باقیوں کو پکارتے رہو تو وہ حق، وہ تو باطل ہے، کسی نے جواب دینا ہی نہیں۔ آپ محمد الرسول اللہ کو پکارتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک جواب آنا۔ آپ حضرت علی کو پکارتے رہو، کوئی جواب آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، پکارتے رہیں، یہ جو ہمارے بزرگ حضرات کچھ اور نہیں، کوئی جواب۔ لہو دعوت الحق، دعوت الحق کس کے لیے؟ اسی اللہ کے لیے۔ والذین یدعون من دونی، اور جو اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، وہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے ان کو، کبھی بھی، قیامت تک۔ سورۃ احقاف کے اندر آیا ہے فمن نضل، کون بڑا گمراہ ہوگا، ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کے جو پکارے من دون اللہ کو۔ کس کو پکارے؟ من دون اللہ کو۔ اب حضرت علی اللہ ہیں، من دون اللہ ہیں، من دون اللہ، یہ بزرگوار جتنے بھی ہیں اللہ ہیں، من دون اللہ ہیں۔ من دون اللہ کو پکارنے والا، اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اسے جواب نہیں دے سکتے کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی دعا سے بھی کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ غافل ہیں۔ من دون اللہ کو جس کو بھی پکارو گے وہ کیا ہے؟ تمہاری پکار سے غافل، اللہ پتہ ہی نہیں، قیامت تک جواب نہیں آئے گا، وہ جواب نہیں دے سکیں گے ان کو بشین، کچھ بھی، اللہ کباسط کفئی، بلکہ اللہ مثال دے رہے ہیں یہاں دیکھو، اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والا تو ایسا ہے جیسے تم صحرا میں پھر رہے ہوتے ہو اور کہیں تمہیں پانی نظر آ جائے اور پھر تم پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہو آ جاؤ بھائی پانی، آ جاؤ میرے منہ میں، آ جاؤ آ جاؤ، وہ پانی کبھی منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ کباسط کفئی، جیسے وہ اپنے ہاتھ پھیلا دے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ پہنچے، وما ہوا ببالغ، تو پانی اس طرح اس کے منہ میں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو کافروں کی دعا ہے، پوجا پاٹ ہے، پکار ہے، یہ نری گمراہی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ سب، من فی السماوات والارض، جو بھی ہے زمین میں آسمانوں میں، طوعا و کرہن، ولنگلی اور ان ولنگلی، وظلالہم بالغدو، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ہر شے کے سائے بھی سجدہ ریز کس کے سامنے؟ اللہ کے، بالغدو والآصال، صبح و شام۔
قل من رب السماوات والارض۔ آج ہمارے پاس وقت کافی ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی میں وضاحت کرتا جا رہا ہوں صاحب، ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، سورت ختم کر لیں گے۔ قل من رب السماوات والارض، پوچھئے ان سے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل اللہ، پھر آپ کہہ دیجئے خود ہی کون ہے اللہ۔ قل، پھر آپ کہہ دیجئے ان سے، پوچھئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اولیاء بنا رکھا ہے؟ لا یملکون لانفسہم، وہ تو اپنے لیے بھی کچھ ملکیت نہیں رکھتے، اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا۔ قل، پھر آپ ان سے کہیے، ذرا پوچھیے، هل یستوی الاعمی والبصیر، بتاؤ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ایک طرف اندھا ہے ایک طرف دیکھنے والا، یہ برابر ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی یہ برابر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا کیا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے کچھ مخلوقات پیدا کی ہے اور پھر ان کی مخلوق اللہ کی مخلوق کے ساتھ متشابہ ہو گئی ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا؟ ایسا تو نہیں ہو گیا کہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء، بس آپ کہہ دیجئے ہر شے کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہے اور زبردست ہے، مسلط ہے، ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ فسالت اودیۃ، پھر وادیاں بہہ پڑیں اس سے۔ فسالت اودیہ، اودیہ یہ وادی کی جمع ہے، اودیہ وادیاں بہہ پڑیں اس سے، بقدر یا اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ دیکھیے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اس میں دو ہی فیچر ہوتے ہیں، یا پہاڑ ہوں گے یا پہاڑ کے نشیمن میں کیا ہوگی؟ وادی ہوگی۔ تو جب پہاڑی علاقوں میں بارش آتی ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، وہ تو جناب پھر ظاہر ہے وہ تو نیچے جو ایریا ہوگا بہہ پڑے گا، ہاں جی، پہاڑوں کے درمیان والا، اور وہ جو پھر بہے گا نالا وہ اسی طرح ہی جتنا اس کا وادی کا ہوگا وہ ایریا وغیرہ۔ اللہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے ان میں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور پھر وہ جو سیلاب کا ریلا ہوتا ہے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھا لیتا ہے، ہاں جی، آ رہا ہوتا ہے سیلاب، اوپر اوپر کیا ہوتی ہے؟ جھاگ اس نے اٹھائی ہوتی ہے، نیچے اس کے پانی ہوتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو یہ لوگ آگ کے اندر تپاتے ہیں، یہ جو دھاتیں وغیرہ سونا چاندی، یہ جو آگ کے اندر تپاتے ہیں اسے، ابتغاء حلیۃ او متاع، کوئی سونا کوئی زیور بنانے کے لیے یا ایسی کوئی اور چیز بنانے کے لیے، زبد مثلو، تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی کیا آ جاتی ہے؟ جھاگ آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں حق اور باطل کی، اسی طرح اللہ ٹکراتا ہے حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ جو جھاگ آتی ہے یہ تو بالکل ختم، اسی وقت ہوئی، پھر پتہ ہی نہیں رہتا کہاں چلی گئی۔ اصل جو چیز ہے جو نفع دینے والی وہ رہ جاتی ہے۔ فاما، آگے پڑھ لیں، فاما الزبد فیذهب جفا، وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے۔ واما ما ينفع الناس، لیکن وہ چیز کہ جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں رہ جاتی ہے، وہ پانی ہے جو نفع دیتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ للذین استجابوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی بات پر لبیک کہا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی، نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ کہ جنہوں نے نہیں مانی بات، جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا اللہ کی دعوت کو، لو ان لہم ما فی الارض، اگر ہو جائے ان کے لیے اتنی دولت جتنی زمین میں ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور بھی مل جائے ان کو، تو وہ کیا چاہیں گے؟ لَفْتَدَوْا بِهِ، کہ فدیے میں دے دیں اسے اور آخرت میں جان چھوٹ جائے، یہ چاہیں گے۔ یہ بہت دفعہ ہم پڑھا ہے یہی بات۔ اولئک لہم سوء الحساب، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو اس وقت حساب ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا حساب۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا جو مأوا ہے، پلیس آف پروٹیکشن ہے، وہ جہنم ہوگی۔ بھلا جہنم کوئی امن کی جگہ ہے؟
پروٹیکشن کی جگہ ہے، وہ تو بہت بری جگہ۔ یہ آکسیموران ہوتے ہیں اس طرح کے جو اللہ قرآن میں استعمال کرتے ہیں، آکسیموران کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر کے خوبصورت میننگ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بشارت دیں ان کو دردناک عذاب کی، بھلا وہ بشارت تو نہ ہوئی۔ تو جیسے انگریزی میں بھی ہم بولتے ہیں اٹس اے جینوین کاپی، بھائی کاپی جینوین ہو سکتی ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ، اور سیکرٹ اوپن ہوتا ہے جی، یہ چیز طرح نہیں ہوتی۔ اٹس اے ہیپی میرج، او بھائی میرج ہیپی، یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ، آکسیموران ہے، اللہ جانتا ہے یہ۔ تو بہرحال دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت میننگ پیدا ہوگی۔ وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، کیا پس وہ بندہ، یعلم جو جانتا ہے، انما انزل الیک کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، کیا پس وہ بندہ کہ جو یہ جانتا ہو کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا یہ ہو سکتا ہے اس بندے کے جیسا کہ جو اندھا ہو؟ برابر ہوں گے یہ دونوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بلکہ نصیحت تو حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، سمجھدار لوگ۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے عہد کو، میثاق کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے یہ ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو برا حساب ہے اس کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں، مصیبتیں جو بھی آتی ہیں ان کے اوپر زندگی میں اس پہ صبر کرتے ہیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، صرف اپنے رب کی رضامندگی چاہتے ہیں، صرف اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بھی، ظاہری لوگوں کے سامنے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ رد کرتے ہیں برائی کا بھلائی کے ساتھ۔ یہ بلکہ مختلف مقامات پہ اللہ نے حکم بھی دیا ہے، بلکہ ایک تو مقام جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ دفاع کریں، رد کریں ان کی بات کا بڑے اچھے انداز میں، انہی کے لیول پر نہ اتر آئیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کا رد اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر، عقبی الدار، عقبت والا، آخرت والا گھر، عقبہ کا گھر ان کے لیے ہے۔ اور وہ گھر ہے کون سا؟ جنات عدن، کیا گھر ہے جناب؟ ہمیشہ والے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے ان باغات میں۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ وذریات وازواجہم، بیویوں میں سے بھی، اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی ان باغات میں آئیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس ویلکم کرنے کے لیے۔ سلام علیہ، کیا کہیں گے فرشتے؟ بھائی سلامتی ہو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بما صبرتم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آپ نے دنیا میں خود کو روکے رکھا، اللہ کی فرما برداری پر خود کو روکے رکھا، صبر کیا تم نے جو بھی مصیبتیں آئیں، اللہ کے راہ کے اوپر چلتے ہوئے۔ دین کی راہ پر چلنے میں ظاہر ہے، دین کی راہ پہ چلنا ہو، دعوت و تبلیغ ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، اس راستے پہ آپ چلیں تو پھر مخالفت ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ پھر آپ نے صبر کیا، اس کا بدلہ ہے یہ۔ فنعم عقبی الدار، کیا خوب ہے یہ بدلہ جو آپ کو آخرت کا گھر اب دیا گیا ہے۔ اب اس کے الٹ آ رہا ہے، کنٹراسٹ آ رہا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، پہلے وہ لوگ تھے جو اللہ کے عہد کو جوڑتے ہیں، اب یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ من بعد میثاق کی، اس کو مضبوط اللہ کے ذات عہد پہلے باندھ لیا، پھر اب اسے توڑ رہے ہیں۔ ویقطعون، اور قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑنے کا، یہ کاٹتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے تو لعنت ہے۔ ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ہے گھر جو آخرت میں ان کو ملے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق
جس کا چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ اور تنگ کر دیتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں اسی دنیا کی زندگی پر ہی، اسی پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع جبکہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، تو ایک متاع ہے بھائی، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، دھوکہ کھایا تم نے جی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی، تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی خزانے آتے، کوئی ادھر صحرا میں مکہ کے کوئی باغات اس کے لیے بنا دیے جاتے، کیوں نہیں نشانی آتی اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے؟ قل آپ فرما دیجئے ان اللہ یضل من یشاء اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب اس کو کہ جو اس کی طرف جھکتا ہو، رجوع کرتا ہو، جو انابت رکھتا ہو اللہ کی طرف، اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کی طمانینت کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، اللہ کا ذکر۔ الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کا مطلب یہاں خوشحالی، طوبیٰ کے لیے بارے میں بہت سی روایات ہیں، کہا جاتا ہے خیر ہے، حسنہ ہے، یا یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے بہت بڑا جس کا نام طوبیٰ ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ کی کوئی نعمت، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں ہیں۔ وحسن مآب اور عمدہ لوٹنے کی جگہ، عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس امت میں، قد خلت من قبلہا ان سے پہلے بھی بڑی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے اسی طرح رسول بھیجے تھے، اب ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا ہے، لتتلو علیہم تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، الذی وہ اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی پڑھ کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن اور حال یہ ہے کہ یہ نالائق رحمان کا کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر، رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی آپ کہہ دیجئے وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکل تو اسی پر ہے میرا بھروسہ، والیہ متاب اور اسی کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر قرآن ہوتا اس طرح کا، اب یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ معجزے مانگ رہے ہیں، اب بھی ہم نے جو قرآن اتارا ہے اپنی جگہ یہ معجزہ ہے، لیکن اس معجزے سے فائدہ اس کو ہوگا جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہے گا، اس کو لگے گا یہ معجزہ، جو ہدایت کا طالب ہوگا۔ جو اس قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتا، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو تو یہ قرآن نہیں معجزہ لگے گا۔ یہ سورۃ انعام کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ آپ کی امت آپ سے مطالبہ کر رہی تھی کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے، اللہ نے کہا کیٹاگوریکلی کوئی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بس یہ قرآن ہے جو ہم نے اتار دیا، بس اسی کے ذریعے آپ ان کو تبلیغ کریں، تبشیر کریں، انذار کریں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر اس قرآن کو ہی ہم اس طرح کا بنا دیتے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا جس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اس قرآن میں ہم ایسی تاثیر رکھ دیتے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا اس کے ذریعے ہم مردوں سے ہی بات کروا دیتے، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ فل ان دا بلینکس ہوں گی، یہاں آپ فل کر لیں، اگر یہ قرآن ایسا ہوتا، یہ چیزیں ہوتی تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں تھے۔ بل للہ الامر جمیعا بلکہ یہ سارا جو معاملہ ہے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔
افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، سارے انسان ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ جو تمہارے دلوں میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کوئی مجھ دکھائی دے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، تو اگر اس طرح زبردستی ایمان ان سب کو دلوانا ہوتا تو اللہ کے لیے مسئلہ تھا، کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، زبردستی نہیں۔ بھئی اب ہم نے دے دی ہدایت، جو چاہے وہ فیصلہ کر لے، جس نے اس راہ پہ چلنا ہے، جس نے نہیں چلنا وہ ٹھیک ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ، تُصِيبُهُمْ، انہیں پہنچتا رہے گا، بِمَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے، قَارِعَةٌ، کیا پہنچتا رہے گا؟ قارعہ، کوئی دھڑکا ان کو لگا رہے گا، کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب ہی مصیبت ان پہ پڑتی رہے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پھر آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ بھی لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا ہمارا پکڑنا، ہمارا سزا دینا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا پس وہ ذات، وہ ہستی، وہ اللہ، قائم علی کل نفس، جو نگران ہے، نگہبان ہے ہر شخص پر، بما کسبت، اور اس کے جو اس نے کمائی کی اس پر، وجعلوا للہ، آگے محذوف ہو جائے گا، کیا یہ برابر ہے ان کے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بت، وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکاء۔ قل سموہم، آپ ان سے کہے بتاؤ بھائی ان کے نام تو بتاؤ، ان کے اسم گرامی کیا کیا ہیں، ذرا بتانا، جن کو تم نے اللہ کا ایک شریک بنا رکھا ہے، نام لو ذرا ان کے۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بتلاتے ہو، بما، ایسی چیز کی کہ لا یعلم فی الارض، جسے وہ نہیں جانتا زمین میں۔ یہ تم جو بات کر رہے اس زمین پر تو ہے نہیں، اس زمین پہ ہوتی تو اللہ جانتا ہوتا، یہ کہاں سے تم باتیں لا رہے ہو، کہاں سے پائیں یہ چیزیں؟ ام بظاہر من القول، یا یہ تم بس اوپر کی باتیں کر رہے ہو، اپنے ہی تمہارے اندازے ہیں، ذہن نے تمہارے گھڑ لیا ہے کہ بس یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، یہ باتیں بس، یا پھر اسی طرح ہی ہے کہ تم اپنے ذہن سے ظاہری باتیں کر رہے ہو، حقیقت ہے ہی کچھ نہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کے مکر کو، وصدوا عن السبیل، اور وہ روکتے ہیں سیدھے راستے سے، بلکہ نہیں، وہ روک دیے گئے ہیں، صدو نہیں ہے صدو، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا پھر اور نہیں ہو سکتا۔ لہم عذاب، ان کے لیے ہوگا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت والا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ واق یہ اسی سے وقا یقی جو ہم پڑھتے ہیں، وقنا عذاب النار، ہمیں بچا، اسی سے واق اسم فاعل، کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ مثل الجنہ، اس جنت کی صفت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس جنت کی صفت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے دریا، اس ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکولها دائم وظلها، اس کا پھل اور اس کا سایہ، یہ ایسے باغ ہوں گے کہ ان باغوں کا پھل اور ان کا سایہ کبھی جائے گا ہمیشہ، دائمی، اکل بھی دائمی، ذل بھی دائمی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے عقبہ، یہ ہے انجام کار، الذین اتقوا، ان کا جنہوں نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا، یہ ان کا انجام ہوگا۔ وعقبی الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے دی کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ پر اترتا ہے، قرآن اترتا ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں۔
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض گروہوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ گروہ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ مشرکین ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف مجھے کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو عربی زبان میں، اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کوئی بھی یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا بلسان قومہ، اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تھا، وہی زبان بولتا تھا۔ جس بھی قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا انہی کی زبان والا رسول بھیجا، تاکہ انہیں بات واضح تو کرے۔ تو اسی لیے آپ کو عربوں میں بھیجا ہے، تو عربی زبان میں ہم نے اپنا حکم آپ کو دیا، حکمن عربیہ، عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن، یہ فرمان آپ کو دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اب ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی بچانے والا۔ ان کی بات نہیں ماننی اب آپ نے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، انسان ہی تھے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں ان کی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھائے، لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں مگر ٹھیک ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک جو وعدہ ہے اللہ کا، ہر اجل، اس کے لیے ایک لکھت ہے، لکھا ہوا اللہ کے ہاں، ہر معاملہ، ہر وعدہ اللہ کے ہاں تحریر شدہ ہے، لکھا ہوا کہ وقت پہ آ جائے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس میں دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہمارے سامنے حدیث بھی آئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا سے کیا بدل جاتی ہے؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے معیشت کیا ہو جاتی؟ تنگ ہو جاتی۔ گناہ سبب بن جاتے ہیں رزق کی تنگی کا۔ صلہ رحمی سے کہتے ہیں عمر میں برکت ہوتی ہے۔ روایات ہمارے سامنے ہیں کہ گویا لکھی ہوئی چیز بھی آپ کی وجہ بدل جائے۔ اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسی طرح رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، اصل کتاب اسی کے پاس ہی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض اس چیز کا جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، سزا کا، عذاب کا، جو بھی ہمارا ان سے وعدہ ہے، اگر ہم چاہیں تو آپ کو کچھ دکھا بھی دیں، آپ کی موجودگی میں ہی ذرا ان کا حساب کر لیں تھوڑا سا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا معاملہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے۔ فإنما، جو بھی ہم کریں، ہم چاہیں آپ کو دکھا دیں چاہے نہ دکھائیں، فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ وعلینا الحساب، اور حساب پھر کس کے ذمہ؟ یہ ہمارے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب پھر ہمارے ذمہ۔ اولم یروا، کہ یہ دیکھ نہیں رہے؟ ان کی مت ماری ہوئی ہے، دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کے گرد زمین کا گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں، زمین گھٹاتے آ رہے ہیں ان کے گرد گرد۔ اسلام کا تو غلبہ ہو رہا ہے، اسلام ہے جو لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا آ رہا ہے، ان کا گھیرا تنگ ہوتا ہے، دیکھ نہیں رہے؟ ننقصها من اطرافها، ان کی بادشاہت، ان کی سیادت، ان کی چودراہٹ، ان کا انفلوئنس، اس کا دائرہ کیا ہو رہا ہے؟
گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہے یہ ہم ان کے اطراف سے زمین کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، لا معقب لحکمی، اس کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو اس کے فیصلے کو ادھر ادھر کر دے، رد کر دے، نہ مانے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا تھا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو یہ ساری جو بھی چالیں چلتے ہیں ان کی کیا تدبیر ہوگی؟ تدبیر تو پلاننگ تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو ان سب پلاننگز کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ کی جو تدبیر ہے، یہ کافر لوگ اپنی چالیں چل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی طاغوت کے ساتھی ہیں وہ اپنی اپنی پلاننگز رچا رہے ہوتے ہیں، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، اور ان کی دراصل جو پلاننگ ہے ساری، وہ اللہ کی پلاننگ کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے اوپر لکڑی نہیں تیر رہی ہوتی، اسی طرح گویا اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں کے اوپر جا رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ایونچولی، بلکہ سورۃ طور میں آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر لوگ ہیں، ہم المکیدون، یہ ہماری قید تدبیر کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری چال کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو بھی کرتے ہیں یہ دراصل وہ گویا ایک سیڑھی اور اوپر آ جاتے ہیں ہماری اس پلاننگ کا حصہ۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، انہوں نے حضرت یوسف، ہم پڑھ کے آئے ہیں کیا کیا؟ اپنی طرف سے تو بڑا وٹ مارا انہوں نے جناب، اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے پھینکا ہے۔ لیکن اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو مصر لانا ہے، حضرت موسیٰ کو وہاں بھیجنا ہے، ایک امت پیدا کرنی ہے، کتنے نبی وہاں لانے ہیں، اور یہ سب ہوا کیسے؟ کہ حضرت یوسف مصر پہنچے۔ مصر پہنچے کیسے؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دی۔ اب وہ اپنے حساب سے پالیسی چل رہے ہوتے ہیں جو بھی لوگ بیچ میں، تو دراصل اللہ کہتے ہیں یہ میری پلاننگ ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو پوری ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کو اور اس ملک پاکستان کو، اس کی بقا اور اس کی سالمیت اور اس استحکام، کوئی اس کے لیے کوشش، کوئی اس کے لیے کاوش، کوئی اس کے لیے قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی اس ملک کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک پھر بھی، حالات تو ہے نہیں، ان لیویبل کنٹری ہے، اب رہ نہیں سکتے آپ۔ غریب بیچارے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے، 18,000 20,000 22,000 تنخواہیں، 15,000 بجلی کے بل ہیں، 12,000 بجلی کے بل ہیں، 200 بھی جس کا یونٹ آ گیا تو بس وہ 15-16,000۔ اب وہ کیسے، وہ بیچارہ آٹا گھی چینی نہیں، ان لیویبل، رہ نہیں سکتا کوئی بندہ اس میں فیئر مینز کے ساتھ، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی اس طرح کا نالائق، وہ تو چلو، لیکن عام آدمی اب رہ سکتا۔ لیکن اب دیکھیے اللہ کی تدبیر، ابھی تک ملک چلا جا رہا ہے اور آگے ہونا کیا ہے۔ اللہ حالات پر رحم فرمائے۔ یہ بہت خراب ہے ہمارے عوام الناس کے لیے حالات، اللہ اپنی خصوصی مہربانی فرمائے۔ اللہ ظاہر ہے اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لوگوں پر جو یہ حال ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ معاملہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش کا آ جاتا ہے۔ اللہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اور ظلم کریں اور ظلم کریں، ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اور پھر امت کا بھی حال یہ ہے کہ سانڈے کا تیل لینے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنا حقوق لینے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ 15-20 لوگ، کہیں آپ نہیں دیکھیں کہ اپنے حق کے لیے یہ اکٹھے ہو کر بات کریں۔ وہ مداری بیٹھا ہوتا ہے، وہاں وہ 25-30 لوگ جناب ایسی توجہ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، وہاں کیا کہنے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر نفس جو کما رہا ہے، ہر شخص جو کمائیاں کر رہا ہے، جو کرتوت اللہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کافروں کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ آخرت والا جو گھر ہے جنت، یہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کوئی نہیں ہے تم اللہ نے تمہیں ہی رسول بنانا تھا، میں خام پر کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے تم۔ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی، اللہ کافی ہے
گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، وہ اللہ کے جس کے پاس ہے کتاب کا علم، اور اللہ اور وہ شخص کے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ صورت رات تھی، ختم ہو گئی۔ اب صورت ابراہیم ہے، یہ بھی ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب ہے آپ کی طرف اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں جہالت کے اندھیاروں سے نور کے، ایمان کے نور کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک ایسے راستے کی طرف جو عزیز الحمید کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، زبردست کا، تعریف کیا گیا، اس اللہ کے راستے کی طرف آپ انہیں نکال کر لے آئیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ اللہ الذی، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے تو ویل ہے، دردناک شدید عذاب، ہلاکت ہے اور شدید عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی کو محبوب تر سمجھتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر، سیدھا نہیں چلنا، ادھر ادھر جانا۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں دور کی گمراہی میں۔ اب اس میں جب ایسی آیتیں پڑھا کریں نا، تو میں اور آپ اپنے دل کے اندر، اپنے باطن میں ایک ترازو ہم لوگ لازماً لگایا کریں، ایک سکیل ہم لوگ اپنے دلوں میں قائم کیا کریں کہ یہ کون ہے ہم میں سے جو دنیا کو زیادہ پسند کرتا ہے آخرت، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان جانتا ہے کیا وہ سوچتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کو، ذرا دل میں جھانک کر، دل میں ایک ترازو لگائیں نا، ایک پلڑے میں دنیا رکھیں، ایک میں آخرت، پھر پوچھیں دل سے، ہاں جی کہاں پر سمجھ آ جائے گی، آپ مجھے سمجھ آ جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، یہ ابھی بات ہم پیچھے کر رہے تھے، پھر آ گئی، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ انہیں باتیں واضح کر کے سمجھائے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اس کی رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، 9 نشانیاں دی تھیں، آیات 9، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنی قوم کو نکالو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ، تذکیر کرو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کی۔ اللہ کے ایام کون کون سے ہیں؟ وہ بڑے بڑے دن کہ جب ان پر مصیبتیں آئیں، شدائد آئے، اور پھر ہم نے ان پر مہربانیاں کیں، ان سے وہ مصیبتیں، ان کو یاد دلاؤ، وہ ہمارے نعمتیں بھی اور وہ مصیبتیں بھی۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر جو اس نے کی، اذ انجاکم، جب اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، برے عذاب دیتے تھے وہ تمہیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بچوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا،
کس چیز کا اعلان کیا بھائی؟ یہ وہ آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، لکھی ہوئی بھی دیکھتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ یہ نہیں بتایا کیا چیز بڑھا دوں گا، نہیں، میں تمہیں زیادہ کر دوں، مطلب ہر شے میں، دنیا داری کی نعمتیں ہوں، ہدایت ہو، ہر شے میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ زیادہ کر دوں گا۔ I will increase you، آگے گیپ چھوڑ دیا، میں تمہیں انکریز کس میں کروں گا؟ ہر شے میں ہی بڑھا دوں گا اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، ناقدری کرو گے کفران نعمت تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا، ناشکری کرنا، یہ گویا کہ وہ بھی ذہن میں لائیں حدیث اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ تم صدقہ کیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں جہنم میں جلتا ہوا۔ تو آپ نے کیا وجہ بتلائی عورتوں کو کیوں جہنم میں وہ جلیں گی؟ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہو، دوسرا خاوندوں کی کیا ہو؟ ناشکریاں ہو، ناشکرے پن کی وجہ سے۔ تو اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں، اگر تم نے بھی ناشکری کی، قدر نہ کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ قال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، ہو جاؤ کافر ہماری بلا سے، کفر کر لو تم سارے اور جتنے زمین پہ موجود ہیں انسان سارے ہی کافر ہو جائیں، اللہ کا کیا گھاٹا ہونا ہے؟ اللہ کا کوئی گھاٹا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہوگا، سارے جمع ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، ان سب کو اتنی عمر دے دی جائے جتنا ٹائم گزرا ہے، یہ سارے زندگی کرتے ہی برائی رہے ہیں، جن اور انس، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں 1 انچ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تم کفر کرو، زمین پر جتنے سارے ہی کافر ہو جائیں، اللہ کو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، نیڈ لیس، اسے کیا ضرورت ہے تمہاری؟ حمید، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، قابل تعریف، ستودہ صفات ذات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، آئی نہیں ہے تمہارے پاس خبریں ہیں تم سے پہلے والے قوموں کی، قوم نوح، عاد اور ثمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، ان کا اللہ نے نام نہیں لیا، یہ تمہارے سامنے اسی علاقے، ان کو تو تم جانتے ہو نا، اور بھی لوگ تھے ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اپنے منہ میں اپنے ہاتھ ڈال لیے۔ مثلا یہ جیسے مختلف اس کے ہو سکتے ہیں ترجمے، کہ اپنے منہوں پہ ہاتھ رکھ لیا اپنی ہنسی چھپانے کے لیے، کیا بات کر، یہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا چپ چپ، بھائی سننی نہیں کسی نے اس کی بات، وہ کوئی بھی طرح ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ لیے، جب بھی رسول آئے انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، وقالوا، اور انہوں نے کیا کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بھی، بھائی ہم تو انکار کرتے ہیں اس بات کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس چیز میں ہمیں بڑا شک ہے اس میں بھائی۔ قالت رسلہم، تو ان کے رسولوں نے کہا، فی اللہ شکون، تمہاری مت ماری ہوئی اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے گناہ بخش، تم اس لیے بلاتا ہے اللہ، اس راہ پہ آ جاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے دے۔ قالوا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم انسان ہی ہو ہمارے جیسے، ہم تمہیں کیوں رسول مان لیں، تريدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، اس چیز سے کہ جس کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے،
فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ نا۔ قالت لهم رسلهم، ان کو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں جی یہ بالکل ٹھیک بات تم نے کہی، ہم صرف تمہارے طرح کے کیا ہیں، انسان، ہم کچھ نہیں ہیں اس سے زیادہ کہ بشر ہی ہیں تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن، لیکن اللہ احسان فرما دیتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے، ہم تھے تو تمہارے جیسے بندے ہی، اب ہمارے اوپر وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے، اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمایا، اللہ نے چن لیا۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم تم پر کوئی سلطان، کوئی واضح دلیل، کوئی پروف لے کر آئیں، الا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مؤمنین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، یہ چائے لے لیں بھائی۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کیا ہو گیا ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم بالضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیتیں پہنچا رہے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر ہی کریں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے کہا تھا اپنے رسولوں سے، کیا کہا تھا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم دوبارہ پھر ہماری طرح مشرک ہو جاؤ گے، ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف کیا وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں ٹھہرائیں گے زمین میں ان کے بعد، ذَلِكَ، یہ ہمارا وعدہ ہوگا، لمن خاف مقامی، اس کے لیے کہ جو خوف رکھے گا مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے کا قیامت کے دن، وخاف وعید، اور جو ڈرے گا میری وعید اور وعدے سے، واستفتحوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، وخاب کل جبار عنید، تو ناکام ہو گیا ہر سرکش ضدی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، نہ ماننے والے وہ پھر ناکام ہو گئے، خاسر، خائب ہونا، خاسر ہو جانا، ناکام نامراد ہو جانا۔ من ورائہ جہنم، دنیا میں تو ناکام ہوا اور پیچھے آگے کیا ہوگا، پیچھے جہنم۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پانی کون سا پلایا جائے گا، پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یہ شوگر والی چائے لائے ہیں، ہم میں سے تو کسی کو نہیں ہے شوگر۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ اس پانی کو پیے گا گھونٹ گھونٹ کر کے، اب پیپ والا پانی کون پیے گا، اب آپ ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، چائے آ گئی۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اسے گلے سے بھی اپنے نیچے نہیں لے جا سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت اس کو آئے گی، گھیر لے گی، لیکن وہ مرنے والا، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے بڑا شدید عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کی مثال ہے کرماد، راکھ کی طرح، اشتدت بہ الریح، جسے ہوا اٹھا کر لے جاتی ہے، ادھر ادھر کر دیتی ہے، فی یوم عاصف، اندھیری والے دن جب زوردار اندھیری چلتی۔ سر لیکچر کا ٹائم ہو گیا؟ نہیں ہے، 8:30 ہے نا، ہاں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں۔ زوردار آندھی کے دن ہوا چلے اور اعمال اس کی حیثیت تو راکھ کی طرح ہے، جب آندھی آ رہی ہو تو راکھ بھلا ٹھہر سکتی، ان کے اعمال کی مثال تو راکھ کی طرح ہے، آندھی والے دن جب ہوا چلے تو راکھ کو آپ پھر ڈھونڈ سکتے، وہ تو یوں گم ہو جائے گی۔ لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، جو بھی وہ کمائی کرتے رہے ہیں پھر اس وقت کسی پر بھی ان کی قدرت نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، سب گم ہو جائے گا جیسے راکھ گم ہو جاتی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے پرلے درجے کی دور کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے بنایا پیدا کیا زمین و آسمان کو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، باطل نہیں پیدا کیا۔
ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور جس دن یہ سارے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے قیامت کے دن، فقال الضعفاء، اس دن کہیں گے یہ کمزور لوگ، جو کمی آج کل ہوتے ہیں وڈیروں کے پیچھے چلنے والے، اس دن کہیں گے اپنے وڈیروں سے، للذین استکبروا، وہ جو متکبرین لوگ تھے، کیا کہیں گے جی؟ انا کنا لکم تبع، ہم تو آپ لوگوں کے فالورز تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج آپ کچھ ہمارے لیے فائدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب کچھ اس میں کمی بیشی کروا سکتے ہیں؟ قالوا، وہ جواب دیں گے جاگیردار لوگ، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اللہ اگر ہمیں صحیح راستہ دکھاتا، اللہ ہمیں زبردستی ہدایت پر لے آتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت پر لے آتے۔ سواء علینا، اب برابر ہے بھائی، اجزینا ام صبرنا، یا تو ہم یہ رونا اور دھاڑ یہ جو کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح کی کیفیت میں رہیں، یا پھر صبر کریں، اب اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، کوئی یہاں اب بچاؤ کی، یہاں سے رہائی کی، خلاصی پانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعد الحق، لیکن اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ حق والا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن جو میں نے وعدہ کیا میں نے اس کی خلاف ورزی کر دی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، زبردستی میں نے تم سے غلط کام نہیں کروائے تھے، میں نے تو بس تمہیں انویٹیشن دی تھی، الا ان دعوتکم، میں نے تو دعوت دی تھی کہ آ جاؤ، یہ بڑا مزہ، تم آ گئے تھے، فاستجب، تم نے قبول کر، میں نے تو ٹیکسٹ میسیج تمہیں دیا پہ، کھولا تو تم نے تھا، رپلائی تم نے کیا تھا، ہاں ٹھیک ہے میں نے انویٹیشن دی تھی۔ فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں اب آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں اب اس بات کا جو تم پہلے شرک کرتے رہے ہو، مجھے شریک بناتے رہے ہو، کس کا؟ اللہ کا، میں اب اس سے انکار کرتا ہوں، بھائی میں اللہ کا شریک نہیں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے عذاب کس طرح کا ہے بھائی؟ دردناک عذاب ہے۔ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایماندار لوگ، نیک عمل کرنے والے، ان کو کہاں داخل کر دیا جائے گا؟ ہاں جنات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، تیرے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ آپس میں گریٹنگز کیا ہوں گی؟ سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات کی، اسلام کی، کشجرۃ طیبۃ، پاک بات کی مثال تو پاک درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ ثابت ہے، مضبوط ہے، شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ جو درخت ہے ثابت جڑ والا جس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ وہ درخت ہے کہ جو اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ مومن کی مثال جو اسلام پر عمل کرنے والا ہو، اس کے جو اعمال ہیں وہ تو شب و روز اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات، ناپاک بات، کلمہ خبیث، اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثہ، ناپاک درخت کی جیسی، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ لیا گیا، اوپر سے ہی، جس کی جڑ گہری ہے ہی نہیں، ما لہا من قرار، اور اس کو بالکل بھی مضبوطی نہیں حاصل اس درخت کو۔ کافر کی مثال اس طرح کی ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کو بالکل، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت رکھتا ہے یا رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، مضبوط بات کے ساتھ۔ مضبوط بات کون سی؟ ابھی پڑھا ہے،
الاسلام کلمہ طیبہ، یہ مضبوط بات ہے۔ اللہ مومنوں کو ثابت رکھے، جب مر جائیں گے قبر میں جائیں گے تو سوال کرنے آئیں گے نا فرشتے، تو ثابت قدم کون رہیں گے؟ جواب کون دے سکیں گے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ساتھ۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا کفر کے ساتھ، ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہی تبدیل کر دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی والے گھر میں لے گئے۔ یہ اگر اس کو تعویل خاص میں لے جائیں گے تو غزوہ بدر مراد ہے، جو یہ ائمۃ الکفر لوگوں کو لے آئے اور وہاں آ کر قتل ہوئے، قتل کروایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ان پر کتنی بڑی نعمت کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر پیدا فرمایا، ان کے اپنے قبیلے میں، انہوں نے مانا نہیں، انکار کیا، لڑنے آئے اور خود کو پھر کہاں اتارا؟ ہلاکت والے گھر میں، جہنم۔ ویسے یہ عام ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے بھی سمجھی، جہنم یصلونھا فبئس القرار، اور وہ گھر کون سا ہے جس میں اتارا ہلاکت والا؟ جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے کئی ند، کئی شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ انہیں گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تمتعوا، بھائی نفع حاصل کر لو، انجوائے کر لو، کچھ دن ہیں جو یہاں ہم نے وقت دیا ہے۔ فإن مصیرکم الی النار، تمہارا لوٹنا، تمہارا پھر داخلہ کہاں ہوگا؟ آخر میں آگ کے اندر۔ قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے، کہ وہ کیا کریں؟ یقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ خرچ کریں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، چھپ چھپ کے بھی اور علانیہ پبلکلی بھی خرچ کریں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس میں پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں، لے دے نہیں چلے گا پھر، ولا خلال، اور نہ ہی پھر اس میں کوئی تعلق وغیرہ کام آئے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر اللہ نے آسمان سے مائع مبارک اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، پھر اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے یہ ثمرات نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق بنا کر۔ وسخر لکم الفلک، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سبڈیو کر دیا، تمہاری سروس پہ لگا دیا اس جہاز کو، لتجری فی البحر بامرہ، وہ چلتا ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے نہروں، دریاؤں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اسی اللہ نے سورج اور چاند دونوں کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اسی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ یہ میں دائبین کا ترجمہ پہلے وضاحت کے ساتھ کر چکا ہوں، کل یجری الی اجل مسمى کی اس ذیل میں سورۃ رعد کی آیت میں۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے دیا تم کو ہر وہ جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ بھی وہ بڑی اکثر کوٹ کی جانے والی آیت ہے، لکھی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکو گے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ایک طرف اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننے کی کوشش بھی کرو تو نہیں گن سکتے، اور ایک طرف تمہارا طرز عمل ہے۔ انسان لظلوم کفار، بہت بے انصاف ہے اور بہت ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے، نہیں 2 منٹ ابھی بھی پڑھیں، رکوع کر لیتے۔ جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور تو بچا لے مجھ کو اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، صنم کی جمع ہوتی اصنام، بتوں کی عبادت سے۔ رب انہن، اے میرے رب یہ جو بت ہیں، اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو ان میں سے لوگوں میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہے۔ فمن عصانی، اور جو میری پیروی نہ کرے تو پھر تو اپنی شان غفاری کی طرف دیکھ، اس کے لیے اچھا معاملہ فرما۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یقیناً تو بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ ربنا، اے رب ہمارے، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی
بیوی بچوں کو ٹھہرا دیا ہے، آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، بواد ایسی وادی میں غیر ذی زرع جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ کہاں آباد کیا؟ تیرے گھر، بیتک المحرم، تیرا حرمت والا جو گھر ہے اس کے پاس میں نے لا کر آباد کر دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں آباد کیا ہے رب ہمارے؟ تاکہ یہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو بنا دے افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، ان کی طرف رجوع کرنے والا، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما، رزق عطا فرما پھلوں کا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ، اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں ہے، من شیء، کوئی شے بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، اے رب ہمارے تو بنا دے مجھ کو، ربی اے میرے رب، اجعلنی تو مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے تو ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ تو معاف فرما دے مجھ کو، ولوالدی، میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور ہر ایمان لانے والے کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تو حساب قائم کرے گا۔